بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منصور علی خان کے پروگرام میرے سوال میں آج ثنا بچہ نے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کیا اور قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے اور نون لیگ کی خوب دھلائی کی۔ آپ یقین کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو یہ فیصلہ ہے، مجھے یہ اندیشہ ہے، جس طرح میں یہ صحافیوں کی، ان تجزیہ نگاروں کی رائے سنی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ بنے گا۔ آئیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ ثنا بچہ صاحبہ، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، اس کو کس طرح ایویلیویٹ کر رہی ہیں؟ یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو آج کل ہوا چل رہی ہے، یہ فیصلہ آنا، یہ الائنس ٹوٹنا، یہ سب کچھ اسی کا شاخسانہ ہے، یا ایکچولی کمزوری تھی پاکستان تحریک انصاف کی الیکشنز کے حوالے سے، انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، اور وہ ایکسپوز ہو گئی؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس؟ کس کی فالٹس پر گنواؤں آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیوں اپنی اسمبلیاں تحلیل کی، انہوں نے اس کے بعد کیوں اپنے عہدوں سے مستعفی ہوئے، کیوں نیشنل اسمبلی چھوڑی، کیوں ہوا میں جو خط لہرائے، کیوں انہوں نے 9 مئی کے سانے کے مرتکب ہوئے، اور اس کے بعد آ جائے تھی پیپلز پاکستان مسلم نواز پہ۔ تو آج ہی دن ملا تھا اوکاڑا سے شروع کرنے کا، کل کے پرسوں کے فیصلے کے بعد۔ اور اگر یہ بات اسی طرح ہے تو میں آپ کو بڑا سمپل، لیٹ می جسٹ اسٹیٹ اے فیکٹ، نیشنل اسمبلی کی 336 نشستیں ہیں، جس میں سے 267 جو ہیں وہ بلا واسطہ جو ہے اس پر منتخب ہوں گے۔ ان میں سے جو تناسب سے 109 سیٹیں نکلتی ہیں، ان میں سے 60 سیٹیں ہیں ریزرو سیٹس۔ وہ پی ٹی آئی اس دوڑ میں بھی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ، آپ ان کو اتنا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 9 مئی کے حوالے سے، بیکاز دے آر اے دہشت گرد جماعت۔ اور پلیز مائنڈ یو، یہ جو لفظ ہم اٹیچ کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ مت کریں۔ یہ ہم پورے اس پاکستان کی ہسٹری میں یہی ہوا ہے کہ یہ محب وطن نہیں ہے، یہ غدار ہے، یہ ملک دشمن ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں جی وہ ایک سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ 9 مئی کے بعد ہم نے ان کو نہیں کہا وہ دہشت گرد جماعت ہے، ہم نے کہا جو بھی اس میں ملوث ہے ان کو پکڑیں۔ آپ نے ان کو پکڑا، آپ ان کو کورٹ لے کے جائیں، آپ ان کو واپس لے آئیں، آپ ان کو دوسری پارٹیوں میں ڈال دیں۔ آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ تو مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی، اس سب کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان انٹرا پارٹی الیکشن پہ چھین لیا جاتا ہے۔ وہ اس وقت نہیں چھینا جاتا جب اے این پی کہہ رہی ہے ان کو 20,000 کے ایشو، ان کو 20,000 کی پینلٹی پڑ جاتی ہے، لیکن یہ فیصلہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ بلہ چھین لیجئے۔ مطلب اتنے بڑے بڑے الزامات پہ نہ ہم دہشت گرد جماعت ان کو قرار دے سکے، نہ ہم ان کے لیے کوئی اور چیزیں منتخب کر سکے۔ اتنے کیسز، عدت کے نکاح سے لے کے ڈیرین وائٹ تک، آپ کسی چیز پر ان کو نہ اہل نہ کرا سکے۔ آپ ان کو جیل میں رکھے بیٹھے ہیں۔ ہم نے پہلے عمران خان کہتے تھے، پھر ہم قاسم کا ابا کہتے تھے، اب ہم کہہ رہے ہیں جی بانی پی ٹی آئی۔ پتہ نہیں اس کے بعد ان کا نام لینا بھی ہے کہ نہیں لینا ہے۔ یہ اس ملک میں بہت ہو چکا کہ ہماری باری، اب ہماری باری۔ یہ جو آج مریم صاحبہ نے ایک آخری بات کی ہے، انہوں نے کہا یہ ڈنڈے بردار ہیں اور ان کو ڈنڈا ان کا انتخابی نشان ہونا چاہیے یا پیٹرول بم۔ اور اگر یہ مانتے ہیں تو ہم کہہ دیں گے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ان کو یہ انتخابی نشان دے دیں۔ کیوں؟ الیکشن کمیشن آپ کا ماتحت ادارہ ہے، پھر تو آپ یہ بات کو سچ قرار دے دیں نا۔ تو یہ بار بار یہ اس طرح کی جو کیلس قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ جو آتا ہے اپنے آپ کو اس ملک کا جو دادا اور باپ اور ماں سمجھنے لگتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملک میں 25 کروڑ عوام جیتے ہیں اور روز آپ کے ہاتھوں آپ کے لیے ہوئے فیصلوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ اس ملک میں انتخاب کرنے کا اور سلیکٹ کرنے کا جنہوں نے ذمہ لیا ہوا ہے، مجھے تو ان کی عقل پہ بھی اب رونا آتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشنز پہ اگر اعتراض ہوتا ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز پہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن یہ اعتراض الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کے کسی ممبر کی جانب سے ابھی تک نہیں آیا۔ باہر کی پارٹیاں، باہر کے لوگ، پاکستان تحریک انصاف اس کی اگزامپل تو دیتے ہیں، لیکن ان کے اپنے کسی ممبر نے جا کے الیکشن کمیشن میں اب تک اس پہ کوئی اعتراض سبمٹ نہیں کیا۔ اعتراض سبمٹ کریں نہ کریں، اعتراض تو بہرحال ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب تو یہ انٹرا پارٹی الیکشنز پی ایم ایل این کی بلا مقابلہ جو بھی منتخب ہوتا ہے، مطلب آپ کو پتہ ہے وہ فیملی جو ہے پوری ہائرارکی اس میں بیٹھی ہے، تو اس کو کون اپوز کر سکتا ہے اور کس کی ہمت ہے کہ وہ جا کے اعتراض اس پر کرے؟ کون سے نون لیگ کے آپ ایسے ایک شخصیت کا نام لے لیے جو اب ان کے ساتھ، اب خیر مہتاب عباس صاحب تو کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے لیے جو اپنے گلا میں ہاتھ ڈالا ہے، یہ ان کے گلے تک آئے گا اور آئے گا، بیکاز جو ایمبیشس قسم کی اپروچ لے کے چلے تھے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ان پر الزامات لگا رہے ہیں کہ جو حق
جو حقوق دینے تھے، جو گھر بننے تھے، جو مالکان کے حقوق دینے تھے خواتین کو، اس میں بھی سست روی ہو رہی ہے بیکاز بجٹ نہیں ڈکلیئر ہو رہا ہے. آج انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب انہوں نے پرانی نون لیگ بننا شروع کر دیا ہے. تو میں صرف نون لیگ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے میں بالکل سمجھتی ہوں کہ آپ ایبل ہیں، کیپیبل ہیں. آپ کے ڈار صاحب بھلے آپ کے ڈار صاحب سے اب ڈالر اب نہیں ڈرتا، پھر بھی ہم آپ سے ڈرتے ہیں. آپ آئیے اقتدار میں، آپ کو جس طرح سے لایا جا رہا ہے اقتدار میں، اٹ از ٹو آبویس ٹو اگنور اٹ. اور دوسرا یہ کہ یو کین آپ یہ ریس جیت بھی جائے نا، تب بھی آپ نے ریس صحیح طرح سے نہ لڑی ہے نہ دوڑی ہے. اور اس ریس کا جو جیت ہے نا، وہ پھر وکٹری آپ کے اوپر سجتی نہیں ہے. لیکن چلیں آپ وہ بھی سجا لیں، آپ اپنی بیٹی کو چیف منسٹر بھی بنا لیں، آپ نے جو کرنا ہے نا اس ملک کے ساتھ کر لیں. لیکن یہ وعدہ کر کے ہمیں دیں کہ پھر 5 سال تک میاں صاحب چوں نہیں کریں گے. میاں صاحب آگے سے جو بھی ان کو بتایا جائے گا وہ ویسے ہی کریں گے. کیونکہ یہ کتنے دن چلے گا یہ محبتوں کا سلسلہ اسٹیبلشمنٹ اور میاں صاحب کا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن کیونکہ آپ کو یاد ہوگا قانون سازی یہ کر چکے ہیں باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے، تو وہ قانون سازی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. وہ اب آپ کو یہ دیکھیں، شاید ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ آپ کو یہ ٹھیک. 2/3 اکثریت سے یہ بھی کرنا پڑ جائے. تو میرا خیال ہے دے شوڈ بی آن واچ اینڈ واچ آؤٹ. کیونکہ اتنا آسانی سے پلیٹ میں آپ کو ہر چیز مل رہی ہے، لیکن اتنا آسان رہے گا نہیں. اور جو یہ ہم سمجھ رہے تھے نا خان صاحب کو ہم جیل میں بند کر دیں گے کیونکہ وہ سب چیزوں کا وہی قصور، انہی کا قصور ہے اس ملک میں، گالم گلوچ. اور صحیح ہے، اور میں ان کے فاشزم کا شکار رہی ہوں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈینائی اٹ. نہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی اہلیت ہے بھی واپس حکومت کرنے کی، لیکن پھر بھی دیر از اے وے اینڈ دیر از ریزنیبل، کوئی ریزنیبل ڈاؤٹ بھی چھوڑنا پڑتا ہے. کوئی خدا را کوئی تو پالیسی، کوئی تو رول، کوئی تو آپ چیز کو فالو کرتے، کسی جگہ تو کرتے. آپ کا جو دل چاہتا ہے، اس ملک میں دادا گیری چل رہی ہے، ٹھیک. اس کو اٹھا لو، اس کو بند کر دو، اس کو ادھر لے جاؤ، اس کو ادھر لے جاؤ. نہ کرے نا یار. اور یہ اسی چیز سے گزرے ہیں اور یہ پھر بھی کر رہے ہیں. جی ناظرین، ویڈیو دیکھ لیا آپ نے. آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ثنا بچہ جو ہے وہ شروع سے ہی پاکستان تحریک انصاف پہ زبردست قسم کی تنقید، عمران خان پہ زبردست قسم کی تنقید کرتی رہی ہیں. اور پی ٹی آئی بھی کوئی گھٹ نہیں کرتی رہی. پی ٹی آئی نے بھی ثنا بچہ پہ بہت زیادہ ٹرولنگ کی ہے. لیکن یہاں پہ صرف ایک بات کہ قاضی فائز عیسیٰ کا یہ فیصلہ آپ یقین کریں کہ بہت بڑی تبدیلی انشاءاللہ لے کے آئے گا. اس کی وجہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ یہ سارے کلپس جوڑ کے دکھاؤں گا. وہ جو اینٹی پی ٹی آئی تھے اور جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ٹاؤٹ ہے ان لوگوں کے، لیکن وہ سارے جو ہیں وہ عدلیہ کے اس فیصلے کے خلاف بول پڑے ہیں. شہزاد اقبال فرام جیو نیوز، شاہزیب خانزادہ فرام جیو نیوز، حامد میر جو ہیں وہ ذرا کوئی 50-50 کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن حامد میر کی بات جو ہے ذرا وہ صحیح رہتی ہے، متوازن سی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ مطیع اللہ جان، ثنا بچہ، آپ لوگ سوچ سکتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح کی بات کریں گے پی ٹی آئی کے حق میں اور اس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بولیں گے؟ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک کلپ جو جوڑ کے ان ساروں کا، اور یہ مقبول جان صاحب نے بڑا زبردست ان پہ تجزیہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے قاضی فائز عیسیٰ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور قاضی فائز عیسیٰ اس عدلیہ کے گلے پڑنے والا ہے. آپ لوگ دیکھیں آگے آگے انشاءاللہ ہوتا ہے کیا. یہ فیصلہ ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا. اور جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ یہ سارا پلان ترتیب دے رہی ہے اور سوچ رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کا یہ نواز لیگ پلان جو ہے یہ منطقی انجام تک پہنچے گا یا پاکستان میں اس سے کوئی استحکام آئے گا. ملتے ہیں بہت جلد. اپنا اور اس چینل کا اچھے سے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.